بہت ہی سیریس اور بہت ہی تشویش کے انداز میں چین کی دفتر خارجہ ان حملوں پر، خاص طور پر یہ جو حالیہ گوادر کا حملہ ہوا ہے، اس پر اپنی بہت تشویش کا اظہار کر رہی ہے اور پاکستان کو اپنی ذمہ داریاں یاد دلا رہی ہے۔ خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے چینی دوست جو ہمارے ملک کی ترقی کے لیے، سی پیک کے لیے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے ہماری معاونت کر رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، ان کے تحفظ سے ہم غافل نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں۔ ہم نے مل کے آپس میں مشاورت سے ایس او پیز مرتب کی ہیں، ہم نے مل کے ایسے یونٹ ریز کیے ہیں جو خاص طور پر معمور کیے گئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ لیکن یہ ان کے بھی علم میں ہے اور میرے علم میں بھی ہے کہ کچھ قوتیں ہیں جن کو یہاں ان کی موجودگی، سی پیک کا بڑھنا، پھلنا، پھولنا ان کو گوارا نہیں ہے، تو وہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کرتے رہیں گے، ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے مل کر ان کی بےکنی کیسے کرنی ہے، ہم نے مل کر ایک ایسا میکنزم ان پلیس کرنا ہے جس سے کہ انہیں کامیابی حاصل نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جب میں گیا تھا، پچھلے دنوں میں چین گیا تھا، میری وزیر خارجہ سے داسو کے معاملے میں بھی جو میری گفتگو ہوئی اور جو ہم نے ابھی تک انویسٹیگیشنز کی، میں نے ان سے شیئر کی، تو انہیں اطمینان تھا۔ اب بدقسمتی سے ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں، اب کون کر رہا ہے؟ مخدوم صاحب، اس کے بعد دو واقعات ہو گئے نا، ایک تو کراچی میں واقعہ ہوا جہاں پر ایک تنہا چینی کو نشانہ بنایا گیا کراچی کے سائٹ کے علاقے میں، پھر یہ گوادر میں علاقہ ہوا، یہاں پر بھی چینی باشندے کو نشانہ بنایا گیا۔ لگتا یہ ہے کہ جو یہ مخالف قوتیں ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس بھی بڑی اہم ہوتی ہے، یعنی کہ داسو میں تو 10-12 اور اس سے بھی زیادہ چینی ایک ساتھ سفر کر رہے تھے، تو وہ ایک ہائی پروفائل ٹارگٹ تھے، مگر یہ تنہا چینیوں کو نشانہ بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس بھی بریچ ہوتی ہے۔ دیکھیے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ویکیوم ہے، میں نہیں سمجھتا ویکیوم ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جتنا بھی آپ فول پروف ارینجمنٹ کر لیں، اس کو دنیا جہان میں اس کو عبور کرنے کے لیے کوششیں رہتی ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ گوادر میں پورا نہیں ہو سکا، اور ہمارے جو سیکیورٹی کے اہلکار جو وہاں مامور تھے، جس طرح وہ بر وقت وہاں آگے آئے، تو وہ جو خودکش حملہ کرنے والی فرد تھا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن یہ چیلنج ہے اور اس چیلنج سے ہم نے نبرد آزما ہونا ہے اور مل کے ہونا ہے۔ مخدوم صاحب، اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ اب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آج گلوبل ٹائمز نے، جو کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، حکومت چائنا کی ترجمانی کرتا ہے، اس نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ اور وارن کیا ہے ان دہشت گرد قوتوں کو، اور انہوں نے نام بھی لیا ہے بھارت کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے عالمی قوتوں کا، اور انہوں نے وارن کیا ہے کہ اگر یہ دہشت گرد کارروائیاں نہیں رکیں تو چین پاکستان کے ساتھ مل کے جواب دے گا اور جوابی کارروائی کرے گا، اور بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ یہ لب و لہجہ، یہ غصہ اور یہ جوابی کارروائی اور مشترکہ پاکستان چین جوابی کارروائی کی بات کی ہے یہ گلوبل ٹائمز نے، یہ بہت ہی ایک، اس کی کوئی ڈیٹیلز آپ ہمیں بتائیں گے کہ مزید اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، غصہ ہمیں بھی اتنا ہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مشکلات کون پیدا کر رہا ہے اور کیوں پیدا کر رہا ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا جو دشمن ہے، جو ہم پہ وار کر رہا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کو مل کر ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا عزم بھی یہی ہے کہ ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور کریں گے انشاءاللہ۔ جی، مل کے انہوں نے کہا کہ ہم مشترکہ کارروائی کریں گے، ہم مشترکہ جوابی کارروائی کریں گے، ہم سزا دیں گے حملہ آوروں کو۔ یا یہ ایک جوائنٹ ایکشن کی بات کی ہے چین نے پاکستان کے ساتھ مل کے، وارن کیا ہے باقاعدہ ان قوتوں کو۔ جی دیکھیے، ہم جو انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں،
ہماری خواہش ہے کہ ان انویسٹیگیشنز کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں، ان کرداروں کو بے نقاب کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں، تاکہ ہم ان کی حوصلہ شکنی کر سکے ایسے عناصر کی۔ اور ہم نے مل کر ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کو پہلے بھی ہم نے بہتر کیا ہے، اس کو مزید بہتر کرنے کے امکانات موجود ہیں۔ ہم نے مشترکہ سیکیورٹی ارینجمنٹس پہ ہم نے مزید غور و فکر ہم کر رہی ہیں، ہمارا آپس میں روابط ہیں، گفت و شنید ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کے آگے چلیں گے جی۔ مجھے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ چیلنج کامن ہے۔ یہ تو سب اوپن بات ہے، چین بھی کہہ رہا ہے، پاکستان بھی کہہ رہا ہے، ایک عام آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ دراصل حملے جو ہیں یہ سی پیک مخالف ہیں، چین پاکستان اور چین کی جو گلوبل ریچ ہے اس کے خلاف ہیں، یہ اس پر حملے ہیں۔ لیکن ان حملوں کے نتیجے میں جب ان منصوبوں پہ تعطل ہو جاتا ہے یا ان پہ کام رک جاتا ہے، یا مثال کے طور پہ جو چینی اس میں عمل دخل ہے وہ اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو جو دشمن ہے اس کا مقصد تو حل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی تیزی سے تکمیل نہ ہو پائے، یہ رک جائیں، ان میں رکاوٹیں آئیں۔ تو یہ اس پہ آپ کی بات ہوتی ہے چین سے کہ یہ کتنی کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز ہوتی ہے کہ اس معاملے کے بعد پھر ان پہ کاموں کو روک دیا جائے یا ان پہ تعطل آ جائے ان پہ؟ دیکھیں، جو یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان کا یہی تو مقصد ہے، یہی تو وہ چاہتے ہیں، اور اسی کو تو ہم نے مل کر فیل کرنا ہے، اسی کا تو ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے داسو میں ایک بزدلانہ حرکت کی، پہلے وہ دیامیر پاشا پر جانا چاہ رہے تھے، وہاں ان کو ناکامی ہوئی تو انہوں نے داسو کا رخ کیا، لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہماری انویسٹیگیشن مختصر وقت پہ ہم بات کی تہہ تک پہنچے اور ہم نے ان سے ایویڈنس شیئر کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بالکل کہا کہ ہمارے تعلقات پر، ہمارے منصوبوں پر ایسے حملے اثر انداز نہیں ہوں گے، اور وہ نہیں ہوئے۔ وہ عزم ہے، وہ پروجیکٹ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ دیکھیے، یہ تو جب ہم نے ایک سیکیورٹی ارینجمنٹس کا ہم نے آغاز کیا تھا، جب اس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے اندازہ تھا کہ یہ اتنا بڑا اتنی بڑی ایک سوچ ہے اور اس کے اتنے دورست نتائج نکل سکتے ہیں، یہ آسانی سے ہضم نہیں ہوگی، تو ہمیں سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے۔ اور ہم نے آپ کے علم میں ہے، ہم نے اسپیشل فورسز اس کے لیے ریز کی، اسی لیے ریز کی تھی کہ ہمیں خدشہ تھا کہ ایسا ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں ان خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی بہکنی بھی کرنی ہے اور مستقبل کے لیے بہتر منصوبہ بندی بھی کرنی ہے۔ مودود صاحب، اب ذرا افغانستان کے حوالے سے بتائیے کہ جو عالمی قوتیں ہیں یا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے افغانستان کی صورتحال سے، اس پہ کتنے ہم کمیٹڈ ہیں اور کتنی ہماری ان کے ساتھ صلاح مشورہ جاری ہے، اس کی کوئی ہمیں اپڈیٹ دیجیے۔ جی، اس میں خان صاحب میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پچھلے 48 گھنٹوں کو ہی لے لیں تو پچھلے 48 گھنٹوں میں میری بہت سے وزرائے خارجہ سے گفت و شنید ہوئی ہے۔ میری یورپین یونین کے جو ہائی ریپریزنٹیٹو ہیں جوزف بوریل، ان سے بات ہوئی ہے۔ میری جرمنی کے وزیر خارجہ سے ہوئی ہے، ڈینمارک کے وزیر خارجہ سے ہوئی ہے، بیلجیم کے وزیر خارجہ سے ہوئی ہے، نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ سے ہوئی ہے، میری ترکی کے وزیر خارجہ سے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے، OIC کے سیکرٹری جنرل سے، روس کے وزیر خارجہ سے۔ یہ ساری گفتگو جتنی بھی ہوتی رہی ہے، امریکہ کے وزیر خارجہ سے ہوئی ہے، اس پہ ایک پہلو جو سامنے آیا کہ سب پاکستان کے رول کو مثبت نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے رول کو کنسٹرکٹیو سمجھ رہے ہیں، چاہے افغانستان کا امن و استحکام ہو، چاہے انکلوسیو گورنمنٹ کی فارمیشن کے جو مراحل ہیں اس میں جو پاکستان کا کردار ہے اس کو مثبت انداز میں دیکھ رہے ہیں، چاہے ایویکویشن کا جو مرحلہ ہے جس سے جو جاری ہے اس پہ بھی پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، پاکستان کے رول کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آبجیکٹو اور ان کا آبجیکٹو، ہماری منزل ایک ہے، وہ ہے ایک خوشحال مستحکم افغانستان۔ وہ یہ بھی ان کو میں بارہا باور کرتا آیا ہوں کہ اسپوائلرز ہیں، وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی ان سے بعید نہیں ہے کہ وہ وہاں امن کی بجائے وہاں
انسائٹ کریں کوئی نہ کوئی وہاں معاملات بگڑے، کیونکہ ان کا مفاد اسی میں پورا ہوتا ہے. لیکن دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان انگیج کر رہا ہے، پاکستان صحیح رائے دے رہا ہے، پاکستان پورے ریجن کو اور انٹرنیشنل اوپینین کا احترام کر رہا ہے، اور جہاں ہو سکتا ہے ہم نے اپنا جو آؤٹ ریچ ہے اس کو بڑھایا ہے. آپ دیکھیں کل میں روانہ ہو رہا ہوں، جتنے افغانستان کے پڑوسی ہیں ان سے گفت و شنید کرنے، ان سے تبادلہ خیال کے لیے میں جا رہا ہوں کہ وہ کس طرح صورتحال کو اسیس کرتے ہیں، وہ چیلنجز کیا سمجھتے ہیں، ہمارے کامن چیلنجز کیا ہیں. بہت شکریہ.